اعزاز اطلاعات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے سن محمد ارباب، اللہ تعالیٰ اس آواز مزید برکت نصیب فرمائے۔ کاش کہ یہ نغمہ بے ساز مدینے پہنچے، کاش کہ یہ نغمہ بے ساز مدینے پہنچے، ہم سب کی نعت پڑھتی آواز مدینے پہنچے۔ رات گرامی اج ساڑی خوش نصیبی کہ ساڑے کوڑ ملک پاکستان اور مسلک حق اہل سنت و جماعت دے عظیم ترجمان بڑا معتبر نام جناب ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب کوہاٹ تو خصوصی بابطہ اور شفقت اور تشریف لے آئے ہیں۔ میں حافظ شفقت صاحب کی طرفوں اور پورے سروائے والا کی طرفوں انہدا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مہربانی فرمائی۔ میں آپ اگر التماس کرنا کہ آپ مہربانی فرما کے مسجد تے تشریف لے آؤ اور اپنے واضح اسنت و سام مستفید فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب سب احترام حضرات علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کا بے پایاں کرم ہے اور ہزارہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دیر دنیا کی آلائشوں سے کٹ کر اپنے گھر میں اپنے محبوب کی نسبت سے منعقد ہونے والی محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ حاضرین محترم، آج آپ کے اس گاؤں سروایا میں پہلی بار حاضری ہے اور آپ کا یہ ذوق، شوق اور محبت کی فراوانی دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ہے۔ آپ نے جس اہتمام سے جلوس نکالا، سٹیج بنائے، آرائش و زیبائش کی اور آقا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ کی یہ محبت سلامت رکھے۔ یہ جشن جو ہم مناتے ہیں اس کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ میلاد مصطفیٰ۔ اب آپ تو ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف محبتوں کا ماحول ہے، لیکن جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں محبت کی خوشبو کو ہم لوگ ترستے ہیں۔
اور ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ یہ میلاد کیا ہے، کیوں مناتے ہو، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا حضور نے میلاد منایا، کیا صحابہ کرام نے منایا، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں چند ایک گزارشات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا جو عنوان ہے، عنوان میلاد مصطفیٰ ہے، تو میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ جب ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو ہم 8 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنی؟ 8 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محفل منعقد کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ یعنی میلاد مصطفیٰ میں سب سے پہلے محفل کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اس محفل میں ہم مدحت و نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس محفل میں حضور علیہ السلام کے شمائل کا بیان ہوتا ہے، آقا کے فضائل کا بیان ہوتا ہے، حضور کے خصائل کا بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس محفل میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس درود و سلام کے لیے قیام کرتے ہیں۔ پھر ان محافل کو سجانے کے لیے چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بینرز لگاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ 7ویں چیز ضیافت میلاد کرتے ہیں، جسے ہم لنگر کہتے ہیں نا، اسے عام ضیافت میلاد۔ اور 8ویں چیز جس کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہے جلوس میلاد۔ یہ 8 چیزیں ملیں تو عنوان بنتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 8 چیزیں کہیں شریعت مطہرہ سے متصادم تو نہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ تو آئیں صحابہ کرام ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کی محفل سجی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، سوال پوچھا مجلس مصطفیٰ میں۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا ظہور مبارکہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ آپ کے ظہور مبارکہ کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے مرحلہ تخلیق، کہ آپ کی خلقت کب ہوئی۔ دوسرا ہے مرحلہ ولادت، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری۔ اور تیسرا ہے مرحلہ بعثت، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جب محفل برپا کرتے ہیں، صحابہ کرام نے اس مجلس میں، اس محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا یہ جو ساری کائنات بنی، زمین بنی، آسمان بنے، چاند سورج بنے، ستارے بنے، یہ ساری کائنات جو بنی، تو آقا یہ فرمائیے اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ اس ساری کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ مرحلہ تخلیق کا آغاز ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے اس کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں بیان کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے
کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پہلا باب قائم کیا نور محمدی کے بیان میں، اور اس میں پہلی حدیث یہ نقل کی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے اس ساری کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا كُرْسِيٌّ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ۔ فرمایا جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تو اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ زمین تھے، نہ زمان، نہ مکی تھے، نہ مکان، نہ ملائکہ و مقرر تھے، نہ جن و انس تھے، نہ شمس و قمر تھا، نہ بحر و بر تھے، نہ شرج و حجر تھے۔ اس کائنات میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ جابر، اللہ نے جب تیرے محبوب کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تو بس کائنات میں کچھ نہ تھا، یا جلال خدا تھا یا جمال مصطفیٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ تو مرحلہ تخلیق کی بات پوچھی تو صحابہ کرام نے اپنے آقا سے پوچھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظہور مقدسہ کا پہلا مرحلہ خود بیان فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس میں بیان فرمایا۔ پھر مجلس لگی ہے، صحابی اٹھ کے سوال کرتے ہیں، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ کسی اور نے سوال کیا، متا کتبت لکن نبوت یا رسول اللہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب لکھ دی گئی تھی؟ آج لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بدقسمتی سے ہماری نصابی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 40 سال تک معلوم نہیں تھا، وہ بھی ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے۔ یاد رکھیں قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ہیں، 7 مرحلے ہیں کیمیائی، اور پھر 7 مرحلے ہیں حیاتیاتی۔ تو پہلا مرحلہ بیان کرایا، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی خاک، خشک مٹی۔ وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اگلے مرحلے میں گیا، مٹی کو ملایا پانی سے، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، تو مٹی کو، خشک مٹی کو پانی سے ملایا، تو فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تین سے پیدا کیا، گندی ہوئی مٹی سے، یعنی خشک مٹی کو پانی سے ملایا تو تین بن گئے۔ اب تین پڑی رہی، مٹی جب آپ لپائی کے لیے مٹی گھومتے ہیں تو پانی ڈال دیتے ہیں اس مٹی میں، پھر وہ پڑی رہتی ہے، گارا بن جاتی ہے، پھر آپ اس کو مزید پڑا رہنے دیتے ہیں، وہ چکنی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو تین لازم کہا، تین لازم کہا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا، وہ مٹی مزید پڑی رہی، اس میں سڑان پیدا ہوئی، سلسال من حمئ مسنون کہا قرآن نے، اس بدبودار مٹی سے، سڑان والی مٹی سے۔ پھر اگلا مرحلہ آیا، سلسال کالفخار، بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ پھر 7ویں مرحلے میں جا کے فرمایا سلالۃ من طین، اللہ نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، سب سے اس کی مصفہ شکل سے پیدا کیا۔ تو پہلا مرحلہ تراب تھا، 7واں مرحلہ تین تھا، درمیان میں تین کا مرحلہ بھی آیا، تین لازم کا مرحلہ بھی آیا، سلالت من تین کا مرحلہ بھی آیا۔ خدا جانے آدم علیہ السلام
نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. پوچھا گیا متا کتبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب لکھ دی گئی تھی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم کا پیکر خاکی تیار ہو چکا تھا، وجود انصری بن چکا تھا، ونفخت فیہ من روحی کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا، اللہ نے ابھی روح نہیں پھونکی تھی. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے مرحلے میں تھے. یہ ساری باتیں صحابہ کرام نے پوچھی، میرے آقا نے بیان فرمائی. تو جب ہم اجتماع منعقد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو بیان کرتے ہیں. اس اجتماع میں یہی کچھ بیان ہوتا ہے. پھر اگلا مرحلہ، دوسرا کام جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، یہ بڑی مفصل بات ہے لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، مجھے چونکہ میاں والی جانا ہے، وقت تھوڑا ہے، تو اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا کام ہم کرتے ہیں مدحت و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا صحابہ کرام نے نعت پڑھی؟ 24 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی دربار میں بیٹھ کر نعت کہتے بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے، شعراء تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نعت پڑھی، حضرت عامر بن عقور نے نعت پڑھی. 24 صحابہ کرام ہیں جن کو خود بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر نعت پڑھنے کا شرف حاصل. اور حضرت حسان بن ثابت آقا کو سامنے بٹھا کے عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ سلسلہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے چلا. اور چونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی شاعر نے بس کلام لکھ دیا اور وہ نعت پڑھی گئی، نہیں، خود قرآن کو دیکھیں آپ تو قرآن نے حضور کی نعت بیان کی ہے. قرآن میں حضور کی نعت بیان کی ہے. قرآن کا اسلوب بیان دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. میرے آقا ساری رات امت کی غم میں کھڑے رہتے ہیں. طویل کیا فرماتے ہیں حتی تورمت قدماہ وساقاہ، یہاں تک کہ میرے آقا کے قدمین مبارک سوکھ جاتے ہیں، پنڈلیاں مبارک متورم ہو جاتی ہیں. طویل قیام ہوتا ہے. رب دیکھتا ہے میرا محبوب ساری رات کھڑا ہے اور محبت میں آ کے کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. اب قرآن اتر رہا ہے، دیکھیں قرآن کا اسلوب نزول دیکھیں. دیکھا میرا محبوب قیام کرتا ہے ساری رات. حکم دیا یا ایھا المزمل، اے کملی والے قربان جائیں. وہ رب جو حضرت آدم کو یا آدم کہتا ہے، حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہتا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے پورے قرآن میں کہیں ایک مقام پر بھی یا محمد نہیں کہتا. القابات ہے یا ایھا المزمل، اے کملی والے قم اللیل، میرے محبوب رات کو قیام کیا کرتا. اب محبوب قیام کر رہے ہیں، ساری رات قیام ہو رہا ہے. میرے محبوب تو ساری رات قیام کرتا ہے، تیرے قدمین مبارک سوج جاتے ہیں، پنڈلیاں متورم ہو جاتی ہیں. میرے محبوب ہم حکم بدلتے ہیں قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، الا قلیلا، مگر محبوب تھوڑا قیام کیا کر. رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا قیام کیا کر. اب محبوب کی طبیعت ہے مولا میں زیادہ قیام کرنا چاہتا ہوں. یہ قلیلہ کی قید لگ گئی، طبیعت بے چین ہو گئی. مولا میں بستر پہ لیٹتا ہوں، کروٹیں بدلتا ہوں، تیری یاد بے چین کر دیتی ہے. مولا میں زیادہ قیام کرتا ہوں. میرے محبوب ہمارا کیا ہے، ہم پھر بدل دیتے ہیں.
اللہ قلیلہ کے بعد فرمائے نصفہو، میرے محبوب یوں کیا کر آدھی رات قیام کر لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر، نصفہو آدھی رات قیام کر لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر۔ اب آدھی رات کا بیریئر تو لگ گیا نا، قیام کا حکم دیا، پھر کم قیام کا حکم دیا، پھر فرمایا آدھی رات قیام کر لیا کر۔ اب آدھی رات کا بیریئر لگ گیا، آدھی رات بھی تو بڑا وقت ہوتا ہے۔ دیکھا میرا محبوب کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتا ہے، کبھی احد میں میرے محبوب کے دندانے مبارک شہید ہوتے ہیں، میرا محبوب طویل مسافتیں طے کر کے تھکا ہر آتا ہے، کبھی تو آدھی رات کی پابندی لگا دی تو میرا محبوب چونکہ اطاعت میں کامل ہے، آدھی رات میرا محبوب کھڑا رہے گا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب ہم حکم پھر بدل رہے ہیں، آدھی رات کی پابندی بھی ہٹا رہے ہیں۔ فرمایا نصفہو او انقص منہ، میرے محبوب کبھی طبیعت بوجھ سمجھے کہ آپ تھک گئے ہیں تو آرام کرنے کے لیے محبوب آدھی رات قیام کر لیا کریں، او انقص منہ، اس میں کمی کر لیا کریں۔ آدھی رات آپ کا قیام ہوا تو چاہے تو اس میں کمی کر لیا کریں۔ مولا یہ آدھی رات کا حکم دے دیا، اس میں کمی کی اجازت بھی دے دی۔ مولا کبھی طبیعت چاہتی ہے میں ساری رات قیام کرنا چاہتا ہوں، میں ساری رات قیام کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب ہمارا کیا جاتا ہے، ہم حکم پھر بدل دیتے ہیں، حکم پھر بدل دیتے ہیں، اور حکم بدل دیا۔ فرمایا او زد علیہ، محبوب چاہے تو اس میں اضافہ کر لیا کر، گویا اللہ اپنا قرآن اتار رہا ہے۔ فرمایا محبوب جیسے تیرا جی چاہے ویسے کر لیا کر، جیسے تیرا جی چاہے ویسے کر لیا کر۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو مزے لے لے کے پڑھا کرتا۔ محبوب یہ قرآن کلام میرا ہے، زبان تیری ہے، محبوب اس قرآن کو مزے لے لے کے پڑھا کر۔ جب میرا کلام سمجھ کے تو پڑھے گا تو تجھے لطف آئے گا، اور محبوب اپنا کلام تیری زبان سے سن کے میں عرش پہ خوش ہوتا ہوں۔ تو قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آیا ہر دور میں۔ آج سوال ہوتا ہے کہ یہ نعت کہاں سے آئی؟ ہماری طرف زیادہ یہ سوال ہوتا ہے، بلکہ لوگ گستاخی کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ گانے گاتے ہیں۔ لیکن آپ اکابر ائمہ محدثین پڑھ کے دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعته واللیل ضجا من غفرته، آقا آپ کا چہرہ والضحیٰ سامنے آئے تو صبح طلوع ہوتی ہے، آپ کی زلف عنبری کھل جائے تو رات چھا جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعت کہتے ہیں، امام زین العابدین نعت کہتے ہیں، ائمہ و محدثین نعت کہتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ میں فنا عبد الرحمن جامی نعت کہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا لوگوں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے جاہ و منصب مل جائے، کوئی کہتا ہے مال و منال ملے، کوئی مال و دولت کا پجاری ہوتا ہے، لوگوں کی بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ حضور آپ کے اس نوکر کی ایک ننھی سی خواہش ہے، حضور مال و منال نہیں مانگتا، جاہ و منصب نہیں مانگتا، دولت کے انبار نہیں مانگتا، آقا ایک ننھی سی خواہش ہے، سگت را کاش جامی نام بود۔ حضور آپ کا نوکر چاہتا ہے کاش آپ کے کتے کے کسی در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا۔ سگت را کاش جامی نام بود، آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ حضور آپ اس کتے کو جامی کہہ کے بلاتے تو میں خوش ہوتا کہ کسی بہانے تو حضور آپ کی زبان مبارک پہ میرا نام بھی آیا تھا۔ وہ جامی عرض کرتے ہیں جو سوئے من گزر آری، آقا کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں، اور حضور میں اس قابل تو نہیں، چلیں آپ یہ کرم فرما دیں جو سوئے من نظر آری، آقا کبھی آپ نظر کرم ہی فرما دیں تو منے مسکین سے ناداری۔ حضور جانتا ہوں نادار ہوں مسکین ہوں، میرے پاس دولت کے انبار نہیں ہے، لیکن فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، آقا جامی کے پاس جان تو ہے نا، جہاں آپ کی نالین پاک لگے گی جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔
مسعود جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں, نعت کہتے ہیں. سلسلہ چلتا رہا. خواجہ غلام فرید وہ روحی کے تاجدار کی بات آ گئی. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تتی تھی جوگن چودھار پھرا, ہند سندھ پنجاب تے مال پھرا, سن کوچا تے بازار پھرا, بتا یار ملم کہیں نقصان سبب. آقا جوگی کا روپ دھار کے گلی گلی پھرتا ہوں, کبھی ہندوستان کے میدانوں میں جاتا ہوں, کبھی سندھ کے صحراؤں میں جاتا ہوں, کوچا و بازار کی خاک چھانتا پھرتا ہوں, بتا یار ملم کہیں سانگ سبب. محبوب کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں. اور جب رات کا پچھلا پہرا تھا, مصلی بچھا دیتے اور آقا کی بارگاہ میں مناجات کرتے, عرض کرتے ایک واری لنگھا تو ساڑی کھاتے, دارے کرے سو سکا لہا. آقا ایک بار آپ میرے گھر تشریف لائیں نا تو میں جی بھر کے خدمت کروں گا. شملے دی سوٹی تے جے پور دے چیرے. آقا ہندوستان کا شہر شملہ ہے, وہاں کی اسائیں بڑی مشہور ہے, لاٹھیاں, سوٹی, کھونڈی, جے پور دے چیرے. ہندوستان کا شہر جے پور, وہاں کی دستاریں بڑی مشہور ہیں. حضور میں دستار عوامہ خدمت میں پیش کروں گا. اور لکھ لال موتی تے پخراج ہیرے. حضور یہ موتی, لال, پخراج, ہیرے ساری چیزیں, لیکن منیا غریب آپ دل تے امیرے. آقا میں جانتا ہوں بے مایا ہوں, میرے پاس دولت کے انبار نہیں ہے. منیا غریب آپ دل تے امیرے, جو کچھ بھی دیسو دیسو رجا تے, ایک واری لنگھا تو ساڑی کھا. تو یہ نعت کا سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک چلے گا. میرے مصطفیٰ کی نعت ہوتی رہے گی. ہم تو چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا کی. میرے مصطفیٰ کی نعت تو انہوں نے بھی کہی جنہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا, جنہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور جس نے نعت پڑھی میرے مصطفیٰ نے محروم بھی نہیں رکھا, میرے مصطفیٰ نے محروم نہیں رکھا. نواب آصف الدولہ کا زمانہ ہندوستان کا بڑا نواب, شاعری بڑی عروج پر تھی. طرح مصرے دیے جاتے, پھر ان کو مصروں کو مکمل کیا جاتا. نواب آصف الدولہ نے ایک طرح مصرہ دیا کہ مچھلیاں آگ میں رہ کے بھی تر و تازہ رہیں, مچھلیاں آگ میں رہ کے بھی تر و تازہ رہیں. اس نے کہا جو شاعر بھی اس کا پہلا مصرہ لگائے گا میں اس کو سونے کا تاج پہناؤں گا. میر انشاءاللہ خان انشاء جیسے لوگ بیٹھے ہیں, قادر الکلام شعراء, سب کی زبانیں بند ہیں. بھئی مچھلی تو پانی سے نکلے تو جان دے دیتی ہے تڑپ تڑپ کے, چے جائے کہ آگ میں رہے اور تر و تازہ رہے. بات سمجھ نہیں آتی. مچھلی پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے, آگ میں رہ کر کیسے تر و تازہ رہے گی. سب خاموش تھے. ایک ہندو نوجوان اٹھا, کہنے لگا نواب صاحب میں نے شعر مکمل کر دیا ہے. کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے سارے امکانات پہ غور کیا, یہ ناممکن سی بات ہے کہ مچھلی آگ میں جائے اور تر و تازہ رہے. مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آیا اور ایک ہی امکان نظر آیا کہ معجزہ آنکھیں دکھا دیں جو رسول عربی مچھلیاں آگ میں رہ کے بھی تر و تازہ رہیں. اس نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم معجزہ دکھا دیں تو مچھلی آگ میں رہ کر بھی تر و تازہ رہے گی, آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی. آصف الدولہ خوش ہوا, اس نے اپنے سر سے سونے کا تاج اتارا, ہندو نوجوان کے سر پہ رکھ دیا. ہندو چلا گیا, رات ہو گئی, نوجوان ہندو کی آنکھ لگی اور چہرہ مصطفیٰ پہ جا لگی. آقا کا دیدار ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نوجوان نعت میری کہتا ہے اور کافر کا کافر رہے, یہ میری غیرت نبوت گوارا نہیں کرتی. فرمایا تو نے میری نعت کہی ہے, سونے کا تاج آصف الدولہ نے پہنا دیا ہے, ایمان کا تاج میں پہنا دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے خواب میں کلمہ پڑھایا, آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ جاری. جس نے میرے مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف میں ایک شعر کہا, میرے آقا نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا.
دلو رام کوثری نے کہا توصیف محمد میں نہیں شرط مسلمان، یہ کوثری ہندو بھی ہے طلبگار محمد۔ بس میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں یہ شعر کہا، آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا نعت میری کہے اور دلو رام رہے، نہیں ہم تجھے عبد الرحمن کوثری بناتے ہیں۔ حضور کی نعت کہہ کے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو محفل میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی مدحت و نعت کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتی رہی۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی، آپ کو جب کسی نے کہا نا کہ یہ یہاں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے لوگ بڑے نوابوں کے قصیدے لکھتے ہیں، انگریزوں کی مدح سرائی کرتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، آپ بھی لکھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ میں ان امیروں کی تعریف کروں، میں نوابوں کے قصیدے لکھوں، کیوں؟ میری بلا سے، میں تو اپنے کریم کے در کا نوکر ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ نعت جہاں سے چلا آج تک ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ محفل میلاد کا حصہ ہے۔ پھر اس محفل میلاد میں ہم حضور علیہ السلام کے فضائل و کمال بیان کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے، آپ کے فضل و کمال کی بات ہوتی ہے، آپ کے خد و خال کی بات ہوتی ہے، آپ کے خلق و خصال کی بات ہوتی ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں، آقا کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اسی محفل میں ہم بیان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا اتم الرکوع والسجود، اے میرے غلاموں اپنے رکوع و سجود پورے کیا کرو، اس لیے کہ میں پشت کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ اپنے رکوع و سجود میں نقص نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جیسے سامنے دیکھتا ہوں، من براء بعد الظہر، میں پشت پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی فضیلت ہے، اور اللہ نے اختیار کتنا عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر ہر مردار حرام ہے۔ میتہ اس مردے کو کہتے ہیں جو ہو حلال لیکن ذبح نہ ہو سکے اور مر جائے، ہو حلال، جو مردار ہے وہ تو مردار ہے ہی، وہ تو ہے ہی حرام، لیکن جو حلال تھا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور مر گیا، فرمایا کل میتۃ حرام، ہر مردار حرام ہے۔ قرآن نے مطلق بات کہہ دی کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر میتہ حرام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل میتۃ حرام الا السمک والجراد، فرمایا ہر مردہ حرام ہے، ہر مردار حرام ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے حلال کر دیا، کبھی آپ نے مچھلی ذبح کر کے کھائی؟ میرے مصطفیٰ نے حلال کر دی، قیامت تک حلال ہے، قیامت تک حلال ہے۔ صحابی آ کے عرض کرتا ہے حضور روزے کی حالت میں غلطی کر بیٹھا ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، حکم فرمائے۔ فرمایا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کی حضور جسمانی لحاظ سے بڑا کمزور ہوں، مشکل ہے۔ فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی حضور مالی لحاظ سے بھی بڑا کمزور ہوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا پھر غلام آزاد کرو۔ عرض کی حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ اب میرے آقا جانتے تھے نا کہ بس کچھ دیر گزری گی اس کے مسئلے کا حل آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بیتی، ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے آیا، آقا کی خدمت میں رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ کہاں گیا سوال کرنے والا؟ جی آقا میں نے پوچھا تھا سوال۔ فرمایا یہ لے جاؤ ٹوکرا، جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے وہ ٹوکرا لیا، چند قدم چلا۔ قربان جائیں میرے آقا کے غلاموں، تم اپنے آقا سے کس طرح پیار کرتے تھے اور کیسی کیسی باتیں پوچھ لیا کرتے تھے۔ پلٹ کے آیا، عرض کرنے لگا آقا
یہ مدینے کی وادی جو ہے اس میں حضور مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. میرے آقا مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے. آپ ہمیشہ مسکراتے تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک نظر نہیں آتے تھے, چہرہ تبسم ریز ہوتا تھا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے. مسکرا کے فرمایا جا اپنے بچوں کو کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے میرے مصطفیٰ کی. اعلان کیا میرے مصطفیٰ نے, لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے, جس کو استطاعت ہو اس پر حج فرض ہو گیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ, حضور کیا ہر سال فرض ہو گیا؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا, آپ نے پھر سکوت اختیار فرمایا. تیسری دفعہ اس نے پھر سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا جہاں میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار سوال نہ کیا کرو. فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. یہ میرے مصطفیٰ کی فضیلت ہے. تو محافل میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فضائل و کمال کی بات کرتے ہیں. پھر اگلا مرحلہ درود و سلام. ہم اس محفل میں درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی بس درود پڑھ لیا یہی درود و سلام ہے. نہیں, درود الگ ہے, سلام الگ ہے. درود کا حکم الگ ہے, سلام کا حکم الگ ہے. حدیث پاک میں بھی درود کا حکم الگ ہے, سلام کا حکم الگ ہے. فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اور میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے, من صلی علیہ مرۃ, جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ومن صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ باب من العافیہ, جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لیے عافیت کا, امن و سکون کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. آج ہم بے چینی کا شکار ہیں, دہشت گردی, بد امنی, اور اس کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جہاں حل نہیں ہے. حل میرے مصطفیٰ نے دیا. فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے مجھ پر اس کے لیے امن و سکون کا, عافیت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اور پھر سلام کا حکم دیا, وسلموا تسلیما, کثرت سے میرے محبوب پر سلام پڑھو. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد علی روحی حتی ارد علیہ السلام, او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے, جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے, یا درود کی بات نہیں, خالص سلام کی بات. ما من مسلم یسلم علی, جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں, اب یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے, کینیڈا میں رات ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں رات ہے. کوئی ایسی دھرتی ایسی نہیں ہے جہاں سورج چمک نہ رہا ہو. یہاں لوگ سو رہے ہیں تو کہیں جاگ رہے ہیں. چلو ہو سکتا ہے ساری دنیا بیک وقت سو گئی ہو, لیکن اللہ کے فرشتے موجود ہیں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ روح ہمیشہ میرے مصطفیٰ کے جسم اقدس میں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو میری روح مجھ میں لوٹا دی جاتی ہے, حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا ما من مسلم من المشرق و من المغرب یسلم علیہ الا نرد انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام. فرمایا مسلمان کوئی بھی ہو, وہ شرق میں رہتا ہو یا غرب میں رہتا ہو, جب بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے فرمایا میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا, سلام پڑھو گے تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملے گا.
درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے. تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر اس درود و سلام کے لیے قیام کرتے ہیں، اس کے لیے قیام کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حدیث معراج، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، کہ میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فلاں مقام پہ دیکھا، وہ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو فلاں مقام پہ دیکھا، وہ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ قبر عالم برزخ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم نمازیں یہاں پڑھتے ہیں. قبر میں نماز کا مکلف کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے اہل اللہ اگر قبر میں عبادت کرتے بھی ہیں تو وہ نفلی عبادت ہے. لیکن معراج کی رات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا مسجد اقصیٰ میں، جہاں حضور کی ابتدا میں نماز ادا کرنی تھی، تو وہاں جانا ضروری تھا، یہاں نفلی عبادت کی ضرورت نہ تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے تھے. قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے. اور کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کیوں کھڑے ہو کے درود السلام پڑھتے ہو؟ بابا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے، ہم اس جواب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ جواب ملنا ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم بے ادب تو نہیں ہے نا، ادب کا تقاضا ہے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب سنیں. اور پھر جب ہم درود السلام بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ قبر پہ کھڑا ہے، قبر انور پہ، اور جہاں سے بھی درود السلام کا تحفہ آتا ہے وہ عرض کرتا ہے آقا فلاں بندے فلاں نے فلاں جگہ سے آپ کو سلام بھیجا ہے. حضور فلاں شخص ہے، باپ کا نام یہ ہے، اور سرمایہ میں بیٹھ کر حضور آپ پر سلام پڑھ رہا تھا، حضور آپ کو سلام بھیجا ہے. یعنی نام پتے کے ساتھ سلام کا تحفہ جاتا ہے. سلام کا تحفہ چلا گیا، اب یہ سلام کا تحفہ جو صبح و شام آپ بھیجتے رہے اور ساری عمر بھیجتے رہے. دنیا کا یہ دستور ہے، آپ راستہ چلتے 2-4 دن اگر کسی سے باقاعدہ سلام دعا کریں نا تو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق پیار میں بدل جاتا ہے، محبت میں بدل جاتا ہے. اور جس آقا کو آپ ساری زندگی درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہے، قبر میں جب اتریں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اے قبر میں آنے والے بتا اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو جب آپ کا درود و سلام پہنچتا جائے گا، نام بلدیت اور پتے کے ساتھ سلام پہنچے گا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تعارف ہو جائے گا، مصطفیٰ پہچان لیں گے. اور جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے قبر میں آنے والے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میرا ایمان کہتا ہے، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. ارے یہ میرا وہ غلام ہے جو ساری زندگی مجھے سلام کے تحفے بھیجتا رہا ہے. تو ہم سلام پڑھتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں اور کمکمیں لگاتے ہیں. آؤ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کے جب گھر پہنچی نا قبیلہ بنو سعد میں، پہلی رات شرح مواہب الدنیا میں امام زرقانی لکھتے ہیں پہلی رات حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا کی بیتی. صبح ہوئی قبیلہ بنو سعد کے لوگ آ گئے، کہنے لگے حلیمہ ہم جانتے ہیں تو غریب ہے، نادار ہے، تیرے پاس تو چراغ جلانے کو تیل تک نہیں ہوتا، تیرا گھر تو عموماً اندھیرا میں رہتا تھا، آج اچانک راتوں رات تو اتنی امیر ہو گئی کہ تیرے گھر میں ساری رات روشنی جلتی رہی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا واللہ ما اوقد نارا ولکنہ نور محمد. لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو گھر روشن کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے آگ نہیں جلائی، یہ تو نور مصطفیٰ کی روشنی ہے. ارے میرے مصطفیٰ آئے زمانے کو منور کر دیا.
قبلہ پیر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میرے کریم نے تبسم فرمایا، آقا کے چہرے کا تبسم ہوا، کمرہ جگمگا اٹھا، ام المومنین نے سوئی کھول لی، زمانہ جگمگا اٹھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تشریف آوری نے ہی ساری دنیا کو روشن کر دیا، اور جس آقا کے آنے سے ساری کائنات منور ہو گئی، اس آقا کی آمد پر روشنیاں کیوں نہ کی جائیں، کمکمے کیوں نہ لگائے جائیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ضیافت میلاد، یہ جو لنگر ہم بتاتے ہیں، ضیافت میلاد، یہ کھانے کی دعوت، اس کی ترغیب خود قرآن نے دی اور خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کرنے کے لیے میلاد کا نظر بناتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کی خاطر، لِوَجْهِ اللَّهِ، جو کھلا دیتے ہیں نا کھانا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے ہمارے دسترخوان پہ کھانے والوں، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر میلاد مصطفیٰ پہ جو لنگر آپ پکاتے ہیں، ضیافت میلاد، قرآن مجید نے ایک تصور دیا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب ذہن میں سوال آتا ہے یہ قرض حسنا کیا ہے؟ ہماری اپنی سوچ یہی ہے کہ جو چیز ہم آگے بھجوا دیں، اللہ کے پاس جو ہمارا عمل پہنچے گا وہ قرض حسنا ہے۔ کل میدان حشر میں جب نامہ اعمال کھلے گا، وہ عمل ہمارے سامنے آئے گا، وہ اللہ کے پاس ہمارا ایک قرض حسنا پڑا ہے، تو ہم سمجھے ہمارا عمل قرض حسنا ہے، کہ شاید نمازیں پڑھیں گے تو یہ اللہ کے پاس قرض حسنا ہوگا، شاید ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ اللہ کے پاس قرض حسنا ہوگا۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو۔ تو یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ نماز اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، قرض حسنا اور چیز ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ صدقہ و خیرات کریں گے تو شاید یہ قرض حسنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور چیز ہے، اللہ کو قرض دینا اور ہے۔ کسی نے جا کے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، اس کو سید سعد الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشرف المصطفیٰ میں نقل کیا۔ امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو خاندان نبوت کے پروردگار ہیں، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، قرآن آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم مسئلے میں الجھ گئے ہیں، قرض حسنہ کیا ہے؟ آپ بھی ذرا سمجھا دیں قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا لوگو، قرآن نے کہا قرض حسنہ دو، اور یاد رکھو فرمایا من انفق علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض اللہ الحسنہ، فرمایا جس نے میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ من انفق علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض اللہ حسنہ، جس نے میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ اور قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ جتنی پونجی تم جمع کرتے ہو نا، یہ تمہاری ساری پونجی پیچھے رہ جائے گی، وہ ایک درہم جو میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرو گے یہ اس سے بڑھ کے۔ اور جب حشر کا میدان آئے گا تمہارا نامہ اعمال کھلے گا، اور یہ تمہارا میلاد پہ کیا ہوا خرچ جب تمہارے نامہ اعمال میں سامنے آئے گا تم کہو گے کاش زندگی میں کچھ نہ بچا کے رکھتا، ساری پونجی مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ تو ہم ضیافت میلاد کرتے ہیں۔ پھر آخری عمل ہمارا میلاد مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ جلوس مصطفیٰ، جلوس میلاد۔ اس پر قبلہ پیر صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کر دی کہ جب حضور علیہ السلام کی اونٹنی آپ کی ناقہ مبارکہ شہر مدینہ میں داخل ہوئی تو ایک عجیب منظر تھا، لوگ گلیوں میں نکل آئے، حدیث پاک کے الفاظ ہے فصعد النساء فوق البیوت، میں نے آج وہ منظر آپ کے گاؤں میں دیکھا، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی تھیں، حدیث کے الفاظ ہے فصعد النساء فوق البیوت،
جب آقا کا ورود شہر مدینہ میں ہوا، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی تھیں، بوڑھے بچے جوان گلیوں میں نکل آئے تھے، اور ہر طرف ایک صدا گونج رہی تھی، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ ہر طرف یہ نعرے لگاتے پھرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ جلوس نکل رہا تھا اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، اور بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے استقبالیہ گیت گائے جا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے حبشی صحابہ تلواریں لے کے مسجد نبوی میں رقص کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں رقص کر رہے تھے، یرقصون کے الفاظ، وجد کی کیفیت طاری تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے دیکھا رقص کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ جی آقا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور میرے کاندھے کے اوپر سے دیکھو، میرے غلام رقص کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حبشی